مذہب تشیع کو چانس دیا گیا ہے اور موقع دیا گیا ہے، انہوں نے اپنی حقانیت کو ہر جگہ ثابت کیا ہے، اور کبھی بھی الحمدللہ اہل تشیع کو یہ اعزاز حاصل ہے، کبھی بھی وہ لاجواب نہیں رہے ہیں، کیونکہ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، اور ہمیشہ سے جو بھی مشکل آتی تھی، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، اہل بیت کی خاص عنایت سے وہ اس مشکل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ میں بتانا چاہوں گا علامہ ہلی کا، اور ایک بادشاہ جس کا نام خدا بندے تھا۔ خدا بندہ ایک بادشاہ تھا جو ایران میں رہتا تھا، اور جس طرح بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، اس کا بھی ایک بادشاہی مزاج تھا کہ بادشاہ کبھی غصے میں آ جاتے تھے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے تھے، پھر پشیمان ہو جاتے تھے۔ تو خدا بندے نے ایک مرتبہ غصے میں آ کر جو اس کی سب سے بہترین زوجہ تھی، اس کو طلاق دے دیا، اور طلاق دینے کے بعد پشیمان ہوا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے پھر سے ان سے شادی کرنی ہے۔ تو اس نے جب یہ سوچا تو علماء کے پاس گیا کہ آئیں وہ دوبارہ سے نکاح پڑھ دیں۔ تو جو تمام اس زمانے میں ایران کی حکومت اور ایران کی پاپولیشن شیعہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتی تھی، دیگر مسلمان مذاہب سے ان کا تعلق تھا۔ تو تمام فرقوں نے یہ کہا ہمارے فرقے کے مطابق آپ کی زوجہ کا نکاح ہو نہیں سکتا مگر یہ کہ ان کا حلالہ کیا جائے، یعنی آپ کی زوجہ کسی اور سے شادی کر لے اور پھر بعد میں آپ سے شادی کر سکتی ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ، یہ بات تو مجھے بری لگتی ہے، میں نہیں کرنے دوں گا۔ کہا کہ تم چلے جاؤ، حنفیوں کو کہہ دیا تم چلے جاؤ شافیوں کو بلاؤ۔ شافی مذہب لوگوں نے کہا کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ان کو کہا حنبلیوں کو بلاؤ، حنبلی علماء آئے، انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی مذہب ہے۔ ان کو کہا تم چلے جاؤ مالکیوں کو بلاؤ، مالکی لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی مذہب ہے۔ جب چاروں مذاہب نے یہ کہہ دیا تو بادشاہ تھا، اس نے کہا کوئی اور مذہب ہے؟ کہا قبلہ نہیں، کوئی اور مذہب تو نہیں بچا، یہی چار مذاہب اسلامی ہیں۔ کہا بادشاہ سلامت ایک مذہب ہے جس کو ہم تو گمراہ مذہب مانتے ہیں، آپ بہتر ہے ان چکروں میں نہ پڑھیں، ان کو شیعہ جعفریہ اور امامیہ کہا جاتا ہے، اور ان کے کچھ اور عقائد ہیں۔ کہا ان کے عالم کون ہیں؟ کہا آج کل ان کے عالم جو ہے علامہ ہلی ہیں جو عراق میں رہتے ہیں۔ کہا ان کو بلایا جائے۔ کہا نہیں قبلہ وہ گمراہ ہیں، آپ کہاں ان چکروں میں پڑیں گے، بادشاہ سلامت آپ ہم چار مذاہب ہیں، انہی پہ آپ لگے رہیے، انہی پہ اسٹک کریں۔ کہا نہیں مجھے ملوائیے وہ مذہب کون ہے، ان کے عقائد کیا ہیں۔ اب علامہ ہلی کو ایران بلایا گیا بادشاہ نے۔ اب دیکھیے عالم کسے کہتے ہیں، اور جو خداوند متعال جس کو علم دیتا ہے، در اہل بیت پہ جو آتا ہے، جو کہتے ہیں ہم ہمیشہ کہ علی کا چاہنے والا عقیل ہوتا ہے، حقوق بنت زہرا کا وکیل ہوتا ہے، حقیقت میں عقل رکھنے والا اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے علامہ بے ہلی شک نے کس سبحان اللہ۔ ہوشیاری سے دین کی تبلیغ کی ہے، اور کتنے 5 سے 10 منٹ کے دوران پوری قوم کو مذہب تشیع کی طرف تبدیل کر دیا، پوری قوم کو سبحان تشیع اللہ۔ کی طرف داخل کر دیا۔ علامہ ہلی آئے، اب انہوں نے کس ٹیکنیک اپنائی؟ کیا ہوا، جیسے بادشاہ کے دربار میں آئے، انہوں نے اپنی چپل کو بغل کے نیچے دبایا اور محل میں چلے آ رہے ہیں، اور تمام جو چار مذاہب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا موقع ہے، ان کے سارے علماء حنبلی بیٹھے ہوئے ہیں، شافعی بیٹھے ہوئے ہیں، مالکی بیٹھے ہوئے ہیں، حنفی بیٹھے ہوئے ہیں، سب بزرگوار علماء وہاں بیٹھے تھے، مذاہب اسلامی تھے، مسلمان علماء تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا بادشاہ سلامت یہ کیسا عالم دین ہے جو اپنی چپل بغل میں دبائے آ رہا ہے بادشاہ کے سامنے؟ رسپیکٹ سے آئیے، احترام سے آئیے، چپل کو باہر چھوڑ کے آ جائیے، یہاں کون آپ کی چپل چوری کرے گا؟ تو علامہ ہلی کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ایک روایت میں نے پڑھی تھی جس میں الامام مالک رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کی چپلیں ان کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے انہوں نے یہ کہا تو مالکی جو پیروکار تھے انہوں نے کہا ارے بھائی امام مالک تو رسول خدا کے زمانے میں تھے ہی نہیں، آپ نے روایت ہی غلط پڑھی ہے۔ کہا سوری معاف کیجیے گا، میرا حافظہ کمزور ہے، امام حنبل رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کی چپلیں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ تو جیسے انہوں نے یہ کہا تو حنبلی جو پیروکار تھے وہ کھڑے ہو گئے اعتراض میں، کہنے لگے ارے امام حنبل بھی رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو علامہ ہلی نے کہا ارے معاف کرنا، میرا حافظہ کمزور ہے، غالباً امام شافعی تھے جو رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے اور چپل ان کے ہاتھوں میں تھی۔ تو جیسے انہوں نے یہ کہا تو شافعی مذہب والے بھی اعتراض کرنے لگے۔ پھر آخر میں انہوں نے چوتھے مذہب کا نام لیا، ارے غلطی میں کر رہا ہوں، امام حنفی، امام ابو حنیفہ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو حنفیوں نے کہا وہ بھی رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھے۔ جب چاروں مذہبوں سے یہ کہلوا دیا کہ ان کے امام تو رسول خدا کے زمانے میں تھے ہی نہیں، اس وقت علامہ ہلی نے بادشاہ کو دیکھ کر کہا اے بادشاہ یہ چار امام، یہ چار مذاہب ان اماموں کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ہی نہیں، میں اس علی ابن ابی طالب کی پیروی کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب نے فرمایا میں نے رسول کی ایسے اطاعت کی جیسے ایک اونٹ کا بچہ اپنی ماں کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ میں اس علی سبحان کو اللہ۔ سبحان مانتا اللہ۔ ہوں کہ جب علی دنیا میں آئے تو علی کا سر رسول کی گود میں تھا، اور جب رسول دنیا سے گئے ہیں رسول کا سر علی ابن ابی طالب کی گود میں تھا۔ سبحان یہ اللہ۔ ہے علی کا سبحان اللہ۔ مقام، یہ ہے علی کا رتبہ۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ کیا اکبر۔ خوبصورت کہا ہے شاعر نے،
نظروں میں نہ دولت ہے نہ سونے کی ڈلی ہے، نظروں میں نہ دولت ہے نہ سونے کی ڈلی ہے، سینے میں میرے دل اور دل میں علی ہے، نظروں میں نہ دولت ہے نہ سونے کی ڈلی ہے، سینے میں میرے دل اور دل میں علی ہے، خالق نے ہمیں جس کی تلاوت کا حکم دیا ہے، کونین میں وہ رہتا سلطان علی ہے، تم جس کو کہو میں سبحان اللہ. مان لوں گا پر یہ تو بتا، تم جس کو کہو میں مان لوں گا پر یہ تو بتا، کیا ذات وہ آغوش محمد میں پلی ہے۔